چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے. کچھ نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل. اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلافات ہوں اس سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے. مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے. تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا. مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے. لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے. وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرایا. تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو. نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے. اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے. جو بار بار دہرایا گیا فیک اکاؤنٹس، یہی سسٹم تھا، یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے، اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ. تو اس کے اوپر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر. تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی، NRO 1 مل گیا، مشرف نے معاف کیا، پھر سے یہ 10 سال آئے، پھر انہوں نے چوری کی. تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا، ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا. اور انہوں نے NRO 2 کی صرف ان کی جو کوشش 3.5 سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے. اب آج کا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک پہلے سازش ہوئی، پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا، اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی، اور یہ صرف 2008 میں، یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی. مہنگائی صرف آسمانوں پہ نہیں گئی، جو ہماری معیشت تھی، جو کہ صاف جو اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی. تو ہر چیز جب پازیٹیو پہ جا رہی تھی، جب ہماری IT جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی. تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا، اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی. اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے، پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی،
قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی. میں سچ بتاؤں, میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی. عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی, گرمی بہت ہے. اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی, اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی, پرامن احتجاج کی, ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں, اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے, میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ جو جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, ان کو قبول ہی نہیں کر رہی, ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی, ان کو چور بھی کہتی ہے, غدار بھی کہتے ہیں, اور ان غدار ایسے ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں, ان کا نظریہ پیسے ہے. دیکھیں, جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے, ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے, یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے, کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو. یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو, یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے, کیونکہ ان کا پیسہ, ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے, اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے. تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے. اب قوم ان کو مان نہیں رہی, تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے. میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر انہوں نے, چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا, بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا. وہ ان کی بدقسمتی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے. پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو تو ختم ہو جاتا سناٹا, لیکن سوشل میڈیا اور پھر کئی, میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی. تو اب انہوں نے جو خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے, اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ. دیکھیں, مارشل لاء کے دنوں میں ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی, پاکستان پی ٹی وی, تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفارمیشن کو روکنے کے لیے. دنیا بدل چکی ہے, یہ چاہیں بھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے انفارمیشن کو. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ خبر نہیں روک سکتے. اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے, دھمکا کے, ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا منہ بند بھی کر لیں گے, سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین, بچوں کے پاس آج آواز ہے. یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا, میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے, اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ. اس کو وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے, اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا, یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے, یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے.
اور پھر جو عمران ریاض خان، دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں، قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے، اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل آج جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی، جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں، اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی، کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے، کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فوجی بیک گراؤنڈ سے، وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف، اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے، کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ، اور میں عارف حمید بھٹی، میری بڑی تنقید کرتے عارف حمید، لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے، اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عدیل نوجوان ہے، وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا ہے. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے، وہ کوئی بات کرنے ہیں، وہ اسی دوران میں آئے، ان کو کال چلی گئی وہاں سے، او کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں، میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 مئی کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی. ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں، کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں؟ لوگوں کو غصہ بہت ہے، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک. 25 کو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح یہ عورتوں رات کے 2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر. پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا. کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ
कानून के बीच में रहे हैं, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी पे चले हैं। हम जब फैमिलीज़ को बुलाते हैं, और आपने देखना जितनी ख्वातीन आती हैं और फैमिलीज़ आती हैं हमारे जलसों पे, तो क्या वो इंतशार के लिए हम बुलाते हैं उनको? उनके ऊपर जिस तरह 25 को इन्होंने जुल्म किया, जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस ने और रेंजर्स ने जिस तरह लोगों के ऊपर टेयर गैसें की, रबर बुलेट्स चलाई, आम लोग थे, शहरी थे, औरतें देख रहे थे सामने, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं। जिस तरह लिबर्टी चौक में कौन सी क़यामत आ गई थी, वो लोग जमा हुए, वहाँ जाके उनके ऊपर शेलिंग कर दी। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आज सारी कौम के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो टैक्टिक्स है ना, फैशिस्ट, खौफ फैला के, डरा के लोगों को, ये चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, मैं पहले तो सारी कौम को आज एक चीज़ कह दूँ। देखें, इस्लाम की तारीख़ में एक बहुत दर्दनाक वाक़या, सबसे दर्दनाक वाक़या क्या था? हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। वो क्या हुआ था? कूफा के लोग यजीद के जुल्म से डर के वो उनकी मदद करने नहीं आए। कूफा के लोगों को पता था कि हज़रत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उन सबको पता था। खौफ की वजह से उन्होंने इतना बड़ा इस्लाम की तारीख़ में सानिया होने दिया, और वो सारी ज़िंदगी पछताए। तो मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि हर दौर के यजीद आते हैं, और यजीद लोगों को ग़ुलाम ही बनाते हैं खौफ के ज़रिए। जो ये कोशिशें हो रही हैं, FIRs, मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं, और ये सिर्फ एक वजह से कि हम कहीं डर के तो चुप करके बैठ जाएंगे। देखें, मैं आज अपनी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये हमज़ा शरीफ, ये 2-2.25 महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ? हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में, 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। ये 2 महीने में फैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आईनी तौर पे वज़ीर आला बन भी सकता था या नहीं। वो और बात है कि इन दोनों को अंडर ट्रायल थे, कभी इनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी, इनको तो पेपर रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे, इनके तो FIR में 16 अरब रुपए के केसेस थे। पहले तो उनको इजाज़त दे दी, उसके बाद जाके जब डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद कैसे ये रह गया इतनी देर वज़ीर आला। और वहाँ वज़ीर आला नहीं, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, जो ज़रा पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शंस में जो हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतज़ामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। इलेक्शन कमीशन, क्या ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला लें? और क्या ये इलेक्शन है मुल्क में? जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, सिर्फ तफ्तीश करें इंडिपेंडेंट लोग जाके कि अंदरूनी सिंध में हुआ क्या है। 15% लोगों ने क्यों नहीं खड़े हुए? 15% लोग खड़े ही नहीं हुए, अनअपोज जीत गए। पता तो चलवाएं कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल, कितनों के ऊपर FIRs कटवाई, कैसे दहशत फैलाई वहाँ। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं कि करप्ट, पहले आप गलती करते हैं, एक साजिश के अंदर शिरकत करते हैं एक बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, माइशत नीचे और महंगाई ऊपर,
اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں ملک کے, سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو, انتظامیہ کو, ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے. میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو, اپنی قوم کو, کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے, میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں, خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں. 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا. 90 کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے آگے, ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے. میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا, اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 20 الیکشن لڑنے ہیں, بائی الیکشنز پنجاب کے اندر, ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے. ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہو رہی, یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے, کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے, جمہوریت کے لیے, ان کے اوپر FIRs ہو جائیں. اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں, آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے. دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے, وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے. وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا, جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدائبہ پیپر مل میں, وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے FIA کے کیسز تھے, جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں, ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم. یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں, ان کی چلتی ہے وہ, کہ میری لنڈن تو پاکستان, لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد, کیونکہ اللہ الحق ہے, پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جدھر پتہ چلتا ہے کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں لنڈن جانتا ہوں, سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں. جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے, اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے. پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں, ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ, جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں, وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے, وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں, یعنی جعلی کانٹریکٹ. سیدھا جیل تھا اس کے لیے. بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے, اور FIRs کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں. ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو. اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو FIR کٹ جائیں گی. سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں, رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں, ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں. نیب بھی آج گئی, نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے, اپنے کیسز اپنے جج, یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا. FIA تباہ, نیب تباہ, پارلیمنٹ یہ جو ہے, اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ رہے ہیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت. ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے, وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, وہ بھی تباہ. الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح, صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے. تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں, ہم نے سب نے
اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. پاکستان پائندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بات کر رہے تھے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے.